بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا إبراهيم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي اللهم انصر أولياءك في غزة وفي فلسطين كلها وفي كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي كل مكان اللهم نفس كربنا وكربنا وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نتوسل إليك بشهداء غزة أن تقبل دعانا وتحقق رجانا وصلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ اچھا جی، تو یہ انشاءاللہ آخری نشست ہے، تو اس میں جو تمہیدی باتیں ہم نے عرض کی ہیں اس کی تناظر میں جو ہے اس تحریر کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ تحریر تو نہیں ہے، مطلب یہ جو تبصرہ ہے اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں جماعت اسلامی میں لیننس فکر 3 شخصیات کے ذریعے آئی۔ اب جیسے کہ میں نے کہا لیننس فکر کا جو ریلیونٹ یا متعلقہ پہلو ہے جس کا کوئی تعلق مولانا مودودی اور جماعت اسلامی سے ہے، وہ ڈیموکریٹک سینٹرلزم ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اور مولانا نے کہہ رہے ہیں لینن سے وین گارڈ ریولوشنری پارٹی کا تصور لیا۔ پورا وین گارڈ ریولوشنری پارٹی کا تصور نہیں لیا، جیسا کہ ہم نے کہا، کیونکہ وین گارڈ ریولوشنری پارٹی کا تناظر جو ہے مارکس کی تاریخی تغیر کا تصور ہے، جس میں لینن نے وین گارڈ ریولوشنری پارٹی کا تصور دے کے ایک اجتہاد کیا مارکسزم کے اندر۔ مولانا کے ہاں جو جماعت کا تصور ہے اور انقلاب کا تصور ہے، جماعت کا تصور تو اسلامی افکار سے آیا، اور انقلاب کا تصور جو ہے وہ حکومت کی تبدیلی، وہ ریاست کی عمومی اہمیت سے آیا ہے، اور ریاست کی خاص طور پہ جدید دور میں اس ریاست کی قوت میں جو اضافہ ہوا ہے، استعمار کا جو تناظر ہے اس کے سیاق میں آیا ہے۔ وہ وین گارڈ ریولوشنری پارٹی کا پورا تصور ایز سچ نہیں لیا، لیکن جو چیز لینن کی پارٹی کے تصور سے مولانا کے آئی ہے وہ ڈائریکٹ آئی ہے یا بلا واسطہ آئی ہے، بالواسطہ آئی ہے، یہ مجھے نہیں پتہ۔ وہ ڈیموکریٹک سینٹرلزم کا تصور ہے جس کی انہوں نے اسلامی ایک توجیہ بیان کی ہے۔ لیکن کیونکہ مولانا کی جو فکر ہے وہ ایبسٹریکٹ ہے، اس کا تاریخ اسلامی تاریخ میں اس کو نہیں پیوست کرتے، بلکہ مجرد طور پہ قرآن اور حدیث سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے ان کے فکر میں جو ہے گو کہ توجیہ وہ قرآن و حدیث سے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ پھر جو کیونکہ تاریخ مجرد فکر ہے اور تاریخ کی طرف نہیں جاتے، تو جو حاضر ہے اور اس کے جو غالب افکار ہیں ان کا سرایت کرانا جو ہے ایک فطری بات ہے۔ تو اب جو کہہ رہے ہیں مولانا نے لینن سے وین گارڈ ریولوشنری پارٹی کو تصور لیا، پھر اس سٹرکچر کو اسلامی تحریک کے کانٹیکس میں ایک نئے اسلوب میں پیش کیا، تو یعنی ڈیموکریٹک سینٹرلزم کو مولانا اسلامی علمیت میں فلی امبیڈڈ تھے، صحیح ہے، لیکن یہ کہ مجرد طور پہ تاریخی طور پہ نہیں۔ اور آپ نے قرآن کے اساسی پیغام کو اسلامی تحریک کے پیرائے میں بیان کیا، ٹھیک ہے۔ منور صاحب ایک ایکٹیوسٹ تھے، تو منور صاحب کا اس میں مطلب یہ ہے کہ جمعیت سے ایک انقلابی کارکن کے تصور نے جنم لیا۔ انقلاب کا تصور مولانا کے موجود ہے، اور انقلابی کارکن کا تصور بھی مولانا کے موجود ہے۔ منور صاحب کے یہاں سے کہاں سے آیا؟ اور منور صاحب نے نہ کوئی تحریر لکھی، نہ ان کے جماعت میں اس قسم کا کوئی اثر تھا کہ ان کے اس کی وجہ سے جو ہے، جیسے کہ میں نے کہا ایکٹیوزم جماعت کی اساسی فکر سے نکلتا ہے، جو کسی نہ کسی لحاظ سے ڈیموکریٹک سینٹرلزم سے بھی منسلک ہے۔ تو منور صاحب کو ہر طرح کی علمیت سے چڑ تھی، ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ اس لیے ان کے یہاں صرف ایک عملی پہلو ہے۔ تو یہ عمومی جو ہے ڈیموکریٹک سینٹرلزم کا مسئلہ ہے، اس فکر کی آرٹیکولیشن مفقود ہے۔ اچھا جی،
تو اب ہمارا جو اہم پہلو ہے وہ ڈاکٹر جاوید انصاری لیننز فکر میں فلی امبیڈڈ ہے. یہ سب سے بڑا یعنی بالکل جھوٹ ہے، اس کا کوئی یعنی حقیقت سے تعلق نہیں، یہ بہتان ہے بہت بڑا. کیونکہ ڈاکٹر جاوید انصاری جو ہیں، ڈاکٹر جاوید صاحب کے افکار میں جو ہے ڈیموکریٹک سینٹرلزم کا رد ملتا ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے اسلامی علمیت کا تصور، خاص طور پہ تصوف اور تاریخ اسلامی. یعنی وہ مولانا مودودی کے اس اجتہاد سے متفق ہیں کہ جماعت ایک اہم تصور ہے، لیکن جماع اور تنظیم ایک اہم تصور ہے موجودہ حالات میں خاص طور پہ، اور انقلاب ایک اہم تصور ہے. لیکن ڈاکٹر جاوید انصاری کا تصور جو انقلاب ہے وہ بہت وسیع ہے اور اسلامی تاریخ میں زیادہ پیوست ہے. مولانا مودودی کا جو تصور انقلاب ہے وہ حکومت کی تبدیلی سے کچھ زیادہ جو ہے منسلک ہے، جبکہ ڈاکٹر جاوید انصاری کی تصورات میں انقلاب کا تصور جو ہے ایک تہذیبی تغیر کا تصور ہے. اور تو لیننزم کا جو بنیادی پہلو ہے ڈیموکریٹک سینٹرلزم، اس کا رد ملتا ہے ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کے فکر میں، اور ان کا بنیادی اعتراض ہے ان کا جماعت پہ یہ. تو اس لیے یہ کہنا کہ ڈاکٹر جاوید انصاری کے فکر میں کوئی لیننزم موجود ہے بالکل غلط بات ہے. مارکسسٹ فکر کا جو ہے رد ہے، اور کیونکہ ڈاکٹر جاوید انصاری کے یہاں سرمایہ داری کا رد ہے اور لبرلزم کا رد ہے، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی مارکسزم سے قریب ہے. ایسی بات نہیں. لبرلزم کے رد پہ زور اس لیے ہے کہ مارکسزم کا رد تو موجود تھا جماعت میں، جس چیز کا رد موجود نہیں تھا وہ لبرلزم تھا اور سرمایہ داری. تو وہ اس کو جو ہے اس خلا کو ڈاکٹر جاوید صاحب نے پورا کرنے کی کوشش کی. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر جاوید انصاری یعنی مارکسزم اور یعنی فکر کے اعتبار سے دیکھیں تو مارکسزم اور لیننزم میں فکری اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے. تو مارکسزم کا جو رد ہے ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کے ہاں وہ بہت گہرا ہے، اور وہ رد جو ہے سرمایہ داری کا بھی ہے. اور سرمایہ داری کا جو رد ہے جو مارکسزم کے سرمایہ داری کا رد ہے وہ طبقاتی بنیاد پہ، جیسے کہ میں نے کہا وہ سرمایہ داری کو مارکسزم جو ہے رد نہیں کرتا، وہ سرمایہ داری کے اقدار کو رد نہیں کرتا. بنیادی اقدار جو ہے وہ بڑھوتری برائے بڑھوتری کا تصور، ایکومولیشن فار دا سیک آف ایکومولیشن، اور اسکیسٹی کو اوورکم کرنے کا تصور، اور انسان کی خدائی کا تصور یعنی ہیومنزم کا تصور انسان پر، یہ سب جو ہے مارکسزم اور سرمایہ داری کے جو ہے درمیان مشترکہ تصورات ہیں. مارکسزم جو سرمایہ داری کو رد کرتا ہے اس بنیاد پہ کہتا ہے کہ اس کی دو وجوہات ہیں. کہتا ہے کہ سرمایہ داری جو ہے وہ انسانی ایک اہم انقلاب ہے انسانی تاریخ میں، اور وہ ترقی کی طرف ایک قدم ہے، لیکن وہ ترقی کی طرف قدم جو ہے ادھورا قدم ہے. اس لحاظ سے رہ جاتا ہے کہ سرمایہ داری میں سرمایہ جو ہے انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال نہیں ہوتا، انسانیت کی آزادی اور رستخیزی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ایک طبقے کی اجارہ داری بن گئی ہے. اور اس وجہ سے جو سرمایہ داری کے اندر اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ پوری طرح ایکچولائز نہیں ہوتا. اور اگر سرمایہ جو ہے مزدوروں کے ہاتھ میں آ گیا، سرمایہ کی مینجمنٹ یا اس کی تنظیم، تو اس کے نتیجے میں ساری انسانیت کا فلاح ہوگا. تو یہ بنیادی ان کا یعنی طبقاتی ان کا بنیادی اعتراض سرمایہ داری پہ یہ نہیں ہے کہ سرمایہ داری بری ہے. ان کا بنیادی اعتراض سرمایہ داری پہ یہ ہے کہ سرمایہ داری
ایک طبقے کے مفادات کی حفاظت کا ذریعہ بن گئی ہے، انسانیت کی فلاح کا ذریعہ نہیں بن رہی ہے۔ اس کے برعکس ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کا جو سرمایہ داری پر تنقید ہے وہ اقداری تنقید ہے، اور اقداری تنقید ان معنوں میں ہے کہ وہ انسان پرستی کا ردع ہے سب سے پہلے۔ اور اس بات کا ادراک ہے کہ سرمایہ داری بنیادی طور پہ دو اخلاقی امراض کی یونیورسلائزیشن کا اظہار ہے، اور وہ دو جو امراض ہیں وہ حرص اور حسد ہیں۔ اور یہ شیطانی قوتیں، حرص اور حسد کی قوت جو ہے، اور حرص اور حسد کی یونیورسلائزیشن کے ذریعے انسان کی خدائی کا قیام ہے، جو شیطان نے جس کا کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ ملک لا یبلا، ایسا ملک جس کو کبھی فنا نہیں۔ تو ڈاکٹر جاوید انصاری جو سرمایہ داری کا رد کرتے ہیں وہ اس بنیاد پہ رد کرتے ہیں کہ حرص اور حسد وہ امراض ہیں جس کے نتیجے میں انسان خدا کی عبادت کے قابل نہیں رہتا، اس کا دل جو ہے پاک نہیں ہوتا، تو وہ خدا کی جو نور ہے اس نور سے حقیقت کو جیسا کہ اس کو دیکھنا چاہیے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بنیادی اعتراض، اور سرمایہ داری کا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ انسان خدا نہیں ہے، خدا کا بندہ ہے، اور اس دنیا میں ہمارا جو مقصد ہے وہ اس دنیا کو جنت بنانا نہیں ہے، اور دنیا میں ملک لا یبلا کا قیام نہیں ہے، بلکہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، اور فقر جو ہے ایک مقصود ہے اسلام کا، اور اسکیرسٹی کو پر غالب آنا یعنی خواہشات کی تحدید جو ہے اسلام کی اصل ہے، خواہشات پر جو تحدید ہے اس کو اس سے ماورا جانا جو ہے، یہ تمام جو ہے شیطانی کام ہے۔ اور یہ تنقید جو ہے سرمایہ داری کی بھی تنقید ہے اور مارکسزم کی بھی تنقید ہے، اور مارکسزم کے ساتھ لیننزم کی بھی تنقید ہے۔ تو جو تنقید سرمایہ داری اور مارکسزم پہ ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کی ہے وہ اقداری تنقید ہے، حرص و حسد کا رد ہے، انسان کی خدائی کا رد ہے، بندگی کی اہمیت اور فقر کی اہمیت، اور اس دنیا کے عارضی ہونے، اور اصل مقصد جو ہے آخرت، اور اس کا اظہار کہ ہماری جو سیاست ہے اور ہماری جو ذاتی زندگی اور ہماری معاشرت ہے اس میں آخرت کو مرکزیت حاصل کرنا چاہیے، اور علم جو ہے وہ خوف خدا ہے، خدا کا نام ہے۔ علم جو ہے اطلاعات کے جمع کرنے کا نام نہیں ہے، علم جو ہے سائنس نہیں ہے، تو سائنس کا بھی نقد ہے اس میں۔ اور انقلاب کا مقصد جو ہے شہادت ہے، شہادت حق، اور شہادت یعنی اپنی جان کو اللہ کے حق سپورٹ کرنا اس طرح کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ مقصود ہے۔ تو اور اس کی یعنی وہ جو ہے شریعت اور طریقت دونوں میں، یعنی حقیقت میں مارکسزم اور سرمایہ داری پہ کا جو رد ہے وہ شرعی بھی ہے، اور طریقت کی بنیاد، طریقت شرعی اور طریقت دونوں کے تناظر میں جو ہے وہ رد ہے۔ اس میں جو مضامین دیکھنے کے مثلاً پاورٹی آف اسلامک اکنامکس، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرے بھی جو مضامین ہیں، ریجیکٹنگ فریڈم اینڈ پروگریس۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب، اور یا تو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، اور پڑھا ہے تو بالکل سمجھا نہیں ہے، اور یہی ہے کہ صرف اپنے بغض کا اظہار کر رہے ہیں، جو بھی ہیں، جو بھی وجہ اس کا۔ بہرحال دیکھتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب لینز فکر میں فلی امبیڈڈ ہیں، اس کی کوئی بالکل غلط بات ہے، اسی وینٹیج پوائنٹ سے سرمایہ داری فکری اساس پر فکری تنقید کرتے ہیں۔ جو سرمایہ داری پر مولانا کی تنقید ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ لینن کی جو تنقید ہے سرمایہ داری پہ وہ مارکسسٹ تنقید ہے، وہ اس بنیاد پہ ہے کہ سرمایہ ایک طبقے
کے لیے جو ہے جمع کیا جا رہا ہے، تو وہ سرمایہ کے جمع کرنے کو پر کوئی تنقید نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ایک طبقے کے مفادات کے لیے جمع کیا جا رہا ہے، اس کو مزدوروں کے ذریعے تمام انسانیت کے مفادات کے لیے جمع کیا جانا چاہیے، تاکہ جو ہے انسانوں کی خدائی جو ہے اس دنیا میں قائم ہو، اور انسانی خواہشات پر جو تحدید ہے وسائل کی کمیابی کی وجہ سے وہ اٹھے۔ تو مطلب ڈاکٹر جاوید انصاری جو ہے اس کی جو تنقید ہے وہ سرمایہ داری پہ، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک طبقے کے لیے، بلکہ یہ ہے کہ سرمایہ داری جو ہے وہ حرص و حسد کی ایک تجسیم ہے، اور حرص و حسد سے اگر آپ کا دل پاک نہیں ہوگا تو آپ اللہ کی بندگی کے قابل نہیں ہو سکیں گے، اور شہادت حق کے قابل نہیں ہو سکیں گے، اور شہادت حق اس کے ہمہ جہتی معنوں میں اس کے قابل نہیں ہو سکیں گے۔ تو پوری اقداری، یعنی ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کی جو سرمایہ داری پہ تنقید ہے اور مارکسزم پہ تنقید ہے، وہ اقداری تنقید ہے، اسلامی تنقید ہے، شریعت کی بنیاد پہ تنقید ہے، اور طریقت کی بنیاد پہ تنقید ہے، اس کا لیننسٹ فکر اور مارکسسٹ فکر سے ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں۔ ڈاکٹر صاحب لیننسٹ فکر میں فلی امبیڈڈ، اور اسی وینٹیج پوائنٹ سرمایہ داری کی ان کی تنقید، جیسے کہ میں نے کہا، بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ امراض حرص و حسد، یعنی امراض قلوب، تو یہ پوری تصوفانہ، یعنی آپ طریقت کی بنیاد پر تنقید ہے سرمایہ داری پہ اور مارکسزم پہ بھی، کیونکہ سرمایہ داری اور مارکسزم کی اقداری بنیادیں ایک ہی ہیں۔ جیسے کہ میں نے اسلامی علمیت ڈاکٹر صاحب کی دلچسپی کا موضوع نہیں ہے، بالکل ہے، یعنی بنیادی علمیت یہی ہے کہ علم جو ہے خوف خدا کا نام ہے، یہ اسی سے چلتے ہیں، جو امام غزالی کی تعریف ہے، اسلامی کانٹیکسٹ تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے جب وہ لیننسٹ فکر کے لیے اسلامی کانٹیکسٹ تلاش نہیں کرتے، مطلب یہ کہ اسلامی تصوف اور طریقت کی بنیاد پہ لیننسٹ فکر کی تنقید کرتے ہیں شریعت کی بنیاد پہ، تو وہاں رسوخ علم کی خلا جذباتیت پر کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تقریباً ہر فکری پروگرام پچھلے 200 سال کی مارکسسٹ لیننسٹ مکالموں میں تلاش کیا جاتا ہے، بالکل جھوٹ۔ اس کے عملی ٹیسٹ کی طور پر ہمارے نوجوان کچھ پروجیکٹ پیش کر سکتے ہیں جن کو ہم مارکسسٹ تراث میں ڈھونڈیں، تراث دیکھیں ان کو ڈھونڈ کر لا سکتے ہیں، آپ کی فکر کے بقیہ خود تقریباً موجود سے ماخوذ ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل، یعنی یا تو ڈاکٹر صاحب کو پڑھا نہیں ہے، یا یعنی بہتان تراشی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ یعنی یہ مطلب یہ کہ یا تو مارکسزم کو نہیں سمجھیں، یا لیننزم کو نہیں سمجھیں، یا ڈاکٹر صاحب کو نہیں پڑھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی فکر صحیح ہے یا غلط ہے، اس سے ہٹ کر اس کا مطلب یہ ہے کہ لیننزم سے کوئی یعنی دور دور کا بھی تعلق نہیں۔ بہرحال یہاں پہ رکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین برحمتک یا